اسی اپنی جان کو تیری جان تے اس لیے قربان کر رہے ہیں کہ تم مصطفیٰ دی جان ہے. سبحان اللہ. تیری جان سے قربان کر رہے ہیں. اس پر دلیل موقع ملنے کے باوجود اگلوں نے اپنی جان کو بچایا نہیں. سبحان اللہ. بے شک. موقع ملنے کے باوجود ایک ہوتا نا موقع نہ ملا ہو. دیکھو کوئی بات میں گئے انہوں نے موقع ہی نہیں لگا, موقع نہ بتاتے ناس جاندے, موقع ہی نہیں ملا. تو موقع ملا اور موقع خود امام نے دیا. بے شک. عاشورہ کی رات امام پاک نے سب کو جمع کیا, البدایہ بننے آیا اور دیگر تاریخ کی کتب امام پاک نے سب کو جمع کیا اور امام پاک نے سب کو جمع کر کے کہا بات سنو, پورا ارادہ ان کا مجھے شہید کرنے کا ہے اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ یہ مجھے شہید کیے بغیر رہیں گے نہیں, لہذا میری وجہ سے تم اپنی جانوں کو مشکل میں نہ ڈالو. میں قسم کھاتا ہوں کہ کل بروز حشر اپنے نانا سے کہوں گا خدا کی قسم نانا جی یہ میرے وفادار تھے, میں نے خود کہا تھا میں گواہی دوں گا کہ تم میرے وفادار تھے, لیکن میں تمہیں مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. میں گواہی دے دوں گا اپنے نانا کے سامنے, نانا جی اب خود نہیں گئے تھے, میرے کہنے پہ گئے تھے. بھائی حسین کی گواہی سے بڑی کسی کی گواہی ہے نہیں. میں گواہی دے دوں گا کہ آپ میرے وفادار تھے, لہذا آپ لوگ جاؤ. اور پھر امام نے دیکھا کوئی اٹھ نہیں رہا, کوئی جا نہیں رہا. امام کے دل میں خیال آیا کہ ان کے نہ اٹھنے کی وجہ جو ہو سکتی ہے وہ یہ ہو سکتی ہے کون جائے گا اس طرح. تو سب سے پہلے اٹھے گا, سارے کہیں گے اوئے تم اٹھ گیا سی, اوئے تم اٹھ گیا سی. میرے امام کی حکمت عملی دیکھو, اللہ اکبر. مصطفیٰ کا گھرانہ ہے نا شرمندہ کسی کو نہیں کرتا. مصطفیٰ کا گھرانہ شرمندہ کسی کو نہیں کرتا. ہمارا ان سخیوں کے گھرانے سے تعلق ہے جو دیکھ کر کبھی شرمندہ نہیں کرتے, اس گھرانے سخیوں کے گھرانے سے تعلق ہے. اب امام پاک نے فرمایا تم جانا چاہتے ہو جاؤ, کوئی نہیں اٹھا. میرے امام سب سے پہلے خود اٹھے. میرے امام نے اٹھ کر خیمے میں لائٹ جل رہی تھی, دیا بجھا دیا. دیا بجھا کر میرے امام نے کہا جو اب جانا چاہے چلا جائے, کسی کو نہیں پتا لگے گا کون گیا, کسی کو نہیں پتا لگے گا پہلے کون اٹھا ہے. جو اب جانا چاہے چلا جائے. دیا بند کر کے میرے امام تسبیحات پڑھنے لگ گئے. کچھ دیر بعد امام نے پھر دیا جلایا کہ دیکھوں کس کس نے جانا تھا اور کون کون میری اجازت سے چلا گیا. چند لمحات کے توقف کے بعد امام نے اٹھ کر دوبارہ جب دیا جلایا تو حجرے میں دیکھا جتنے پہلے موجود تھے اتنے ہی اب بھی موجود تھے. کوئی ایک بھی اٹھ کے نہیں گیا. جب موقع دے دیا جائے تو پھر تو جانا چاہیے تھا, پھر بھی نہیں گئے. کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ جان اسی پر قربان کرتا ہے جس کو بندہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے. جان اسی پر قربان کرتا ہے جس کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھے. اور اگر اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ سمجھے تو پھر اپنی جان قربان نہیں کی جاتی. امام پاک کے جانثاران جو کربلا میں موجود تھے انہوں نے آپ پر اپنی جان قربان اسی لیے کی کہ وہ جانتے تھے کہ امام کی جان ہماری جان سے زیادہ اعلیٰ ہے. آج تک آپ نے کربلا والوں کے نام سنے؟ کوئی سنا نہیں. کربلا والوں کے نام سنے نا؟ نہیں سنے ہو. یہ سنا ہوگا 72 نے قربانی دی. میں آج آپ کے لیے لے کے آیا. اور 72 میں سے وہ 72 تو وہ تھے جو شہید ہوئے نا, 78 ٹوٹل تھے مرد. کربلا میں 78 مرد ٹوٹل تھے, واپس 6 مرد آئے. 72 نے اپنی جانیں قربان کی, واپس 6 مرد آئے. اور یہ حکمت باری تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے ایک حضرت حسین کے صاحبزادے تھے, ایک حضرت حسن کے صاحبزادے تھے. امام حسن مصنع یہ بھی امام سجاد امام زین العابدین کے ساتھ واپس آئے تھے, جنہیں آج تک ذکر نہیں کیا گیا. اور ذکر نہ کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ امام حسن کے صاحبزادے ہیں. اور امام حسن کے صاحبزادے کو ذکر نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے آج تک پیڑ ہے امام حسن نے حضرت امیر معاویہ علیہ السلام کیوں کی تھی. انہوں نے آج تک درد ہے, اس لیے حضرت امام حسن کو ذکر نہیں کرتے. نہ حضرت امام حسن کے نام پر کوئی محفل ہوتی ہے, نہ حضرت امام حسن کے نام پر کچھ جناب والا. وہ ایک بندہ کہا کرتا تھا امام حسین کے نام پہ مارنا جو چھڑیاں بھائی انہوں نے شہید کیتا گیا, امام حسن کو بھی تو زہر دیتا گیا, تو یہ کا زہر کا پیالہ بھی پیتا کرو کبھی. پتہ نہیں لگے
तो वो भी वापस आए थे, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसलिए कि अगर अहले बैत से प्यार होता तो फिर होता ना। यहाँ अहले बैत के प्यार की बात नहीं है, यहाँ तो ढगोसलेबाजी है। अहले बैत से प्यार तो सिर्फ सुन्नियों ने किया है। वाह वाह वाह। 6 अफराद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ है जो वापस आए थे हज़रत ज़ी वक़ार। उनमें इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, हज़रत हसन मुसन्ना, मुरक्का बिन उमामा असदी, उक़बा बिन समाअन, और एक थे वो हज़रत बीबी रुबाब के ग़ुलाम थे, उनका नाम नहीं आया। बस ये 6 अफराद करबला से वापस आए थे, कैदी बनाकर गए थे, फिर वापस आए। और फिर 72 अफराद ने करबला में अपनी जानें कुर्बान की। सुभान अल्लाह। अब आपको 72 मरतबा मौका मिलेगा सुभान अल्लाह कहने का। सुभान अल्लाह। जो एक बंदा भी महरूम रह गया सुभान अल्लाह कहने से, तो वो ये सोचे कि उसने किस नाम पर नहीं कहा। ओए बस ये सोच लिया है। और मैंने बदर में तारीख किताब कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने जहाँ बदर के आयात बदर नाजिल की हैं, अल्लाह ने फरिश्तों की मदद की, वहाँ पर मुफस्सिरीन ने लिखा है असहाबे बदर की ये फजीलत है। असहाबे बदर के 313 नाम हैं, और उन 313 नामों की बरकत ये है कि जो इस बंदे की दुआ कबूल ना होती हो, उन 313 नामों को वो अल्लाह की बारगाह में वसीला बनाकर पेश करे और 313 रुपए की न्याज दे, या 313 रुपए की मन्नत माने, या 313 देगों की मन्नत माने, या 313 कुरान पाक मस्जिद में देगा। कोई भी काम 313 की निस्बत से वो मन्नत मान ले और वो दुआ करे, उसके बाद फरमाया अल्लाह इन 313 की बरकत से कभी उसकी दुआ रद्द नहीं करता। तो मैंने कहा जो 313 और यहाँ 72 है, उन्होंने मुस्तफ़ा पर जान दी थी, इन्होंने मुस्तफ़ा के नवासे पर जान दी थी। मैं 72 नाम लेने लगा हूँ, आज तक आपको किसी ने नहीं सुनाया होगा, और आपने हर नाम पर सुभान अल्लाह कहना है। ये 72 अफराद वो है जो जानिसार आने इमाम हुसैन हैं। प्रैक्टिस कर लो, होली बोले हो। कई बंदे रह गए। 72 मरतबा आपको मौका मिलेगा और सवाब मुझे भी मिलेगा। हज़रत ज़ी वक़ार वो जो करबला में शहीद हुए, जिन्होंने इमाम अली मकाम पर अपनी जान का नजराना पेश किया। नंबर 1 हज़रत इमाम हुसैन, नंबर 2 अलमदार करबला हज़रत अब्बास बिन अली, हज़रत अली अकबर बिन हुसैन, नंबर 4 हज़रत अली असगर बिन हुसैन, नंबर 5 हज़रत अब्दुल्ला बिन अली, नंबर 6 हज़रत जाफर बिन अली। और जरा तैयार होके बैठना, ये सुनिया दा मजमा इतने बोल सकता है, इतने कोई राफजी नहीं बोलेगा, इतने कोई राफजी नहीं बोल सकता। और मैं अगर थोड़ी सी वजाहत और करूं, इतने कोई पिंडी वाला नहीं बोलेगा, इतने जना बोलना सुनिया बोलना। जब भाई मैं चैलेंज देना हर बंदे नूं खिजरुल इस्लाम दी गल साबित हो जाए कि टोका यूसुफ रिजवी वाला हुजूर वाली मस्जिद में आने वालों, तुम्हें खुदा की इज्जत की कसम वास्ता देकर कहता हूँ, जरा माई दलाल तुम्हारे सामने गल करे, उन्होंने कहना हज़रत अली अगर तीनों से बुग़्ज़ रखते थे, हज़रत अबू बकर से, हज़रत उमर से, हज़रत उस्मान से, अगर मौला अली माज़ल्लाह बुग़्ज़ रखते थे और उन्हें गासिब कहते थे, उन्होंने कहना फैसला टोके टोके थे, सिर्फ करबला दे शहीदां दा नाम सारे सामने रख। शहीदा ने 72 नाम ये तुम्हारे सामने रखे, ते उन्हां 72 नामां विचों 7वां नाम और 8वां नाम ते 9वां नाम कभी फैसला न कर देवे मसलक के हक़ दा, ते जेड़ी सजा छोड़ दी ओ सजा मेरी, ते जे कभी 7वां 8वां 9वां नाम फैसला कर देवे, ते फिर सानू तेरे सिर दी लोड़ नहीं, खाली साडी मस्जिद जाके लब्बैक या अबू बकर लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदारे खत्म नबूवत कितने ना हो गए भाई? बोलो आवाज नहीं आई, कितने हो गए? और सुनना 7वां नाम, एक दिन नामा ते जरा मजा आ जाए। 7वां नाम उस्मान बिन अली। क्या बात है? 7वां नाम
इमाम उस्मान। समझ आई? आठवां नाम, सातवां नाम सुनिए उस्मान बिन अली। आठवां नाम तैयार है ना? हजरत अबू बकर बिन अली। वो अबू बकर है जरा अली का पुत्र है। लो भाई, आठवां नाम हो गया। सातवां हजरत उस्मान बिन अली, आठवां हजरत अबू बकर बिन अली, नौवां हजरत अबू बकर बिन हसन बिन अली, दावा हजरत कासिम बिन हसन बिन अली, ग्यारहवां हजरत अब्दुल्ला बिन हसन, बारहवां हजरत ओन बिन अब्दुल्ला, तेरहवां हजरत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, चौदहवां हजरत अब्दुल्ला बिन मुस्लिम बिन अकील, पंद्रहवां हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिम, सोलहवां हजरत मोहम्मद बिन सईद बिन अकील, सत्रहवां हजरत अब्दुल रहमान बिन अकील, अठारहवां हजरत जाफर बिन अकील, उन्नीसवां हजरत अनस बिन हारिस, बीसवां हजरत हबीब बिन मुजाहिर, इक्कीसवां हजरत मुस्लिम बिन औसजा अल असदी, बाईसवां हजरत कैस बिन मशायर, तेईसवां हजरत अबू सुमामा अमर बिन अब्दुल्ला, चौबीसवां हजरत बुरैन हमदानी, पंजीसवां हजरत हनाना बिन अमर, छब्बीसवां हजरत आबिश शाकिरी, सत्ताईसवां अब्दुल रहमान राबी, अट्ठाईसवां हजरत सैफ बिन मालिक, 29वां हजरत उमर बिन अब्दुल्ला हमदानी, 30वां हजरत शौज़िब बिन अब्दुल्ला हमदानी, 31वां हजरत जन्नादा बिन हारिस, 32वां हजरत मजमा बिन अब्दुल्ला आमदी, 33वां हजरत नाफे बिन बिलाल, 34वां हजरत हुज्जाज बिन मसरूक मुदहजी, 35वां हजरत अमर बिन कर्ज़ता अल अंसारी, 36वां हजरत अब्दुल रहमान अल रजी। थक गए हो? 37वां हजरत जनादा बिन काब अल खजरजी, 38वां हजरत अमर बिन जन्नाद अल अंसारी, 39वां हजरत नईम बिन अजलान अल अंसारी, 40 हजरत साद बिन हंजला अल तैमवी, 41वां हजरत जुबैर बिन कैस, 42वां हजरत सलमान बिन मुदारिब अनमारी, 43वां हजरत शुएब बिन अम्मार अल तमारी, 44वां हजरत अब्दुल्ला बिन बशर अल शमई, 45वां हजरत यजीद बिन जियाद अल हुदला, 46वां हजरत हारिस बिन अमरा अल कैस अल कवी, 47वां हजरत ज़ाहिर बिन अमर अल कुंदा, 48वां हजरत बशर उमर अल कुंदा, 49 हजरत अब्दुल्ला बिन उर्वा अल गफारी, 50 हजरत जॉन बिन हबी गुलाम अल गफारी, 51 हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर अल कल्बी, 52 हजरत अब्दुल्ला बिन यजीद अल आबदी, 53 हजरत सालिम बिन आमिर अल आबदी, 54 हजरत कासिम बिन हबीब, 55 हजरत जुहैर बिन सलीम अल अज़रवी, 56 हजरत नौमान बिन उमर राशि, 57 हजरत यजीद बिन शेष, 58 हजरत अमर बिन मुस्लिम अल आबदी। 58 हो गए। 59 हजरत सैफ बिन मालिक, 60वां हजरत जाबिर बिन हुजाजी, 61 हजरत मसूद बिन हुजाज अल तैमी, 62 हजरत अब्दुल रहमान बिन उर्वा अल गफारी, 63 हजरत बाकिर बिन हई, 64 हजरत अम्मार बिन हसन अल ताई, 65 हजरत ज़रगामा बिन मालिक, 66 हजरत कनाना बिन अतीक, 67 हजरत हज्जाज बिन बदर अल तैमी अश-शादी, 68 हजरत हुर बिन यजीद रुबाही, 69 हजरत हाबिला बिन अली अश-शेबाई, 70वां हजरत कन्नाब बिन उमर, 71वां हजरत अब्दुल्ला बिन यकदुर, 72वां हजरत गुलाम तुर्की। इन 72 जानों ने करबला में इमाम हुसैन पर अपनी जान वारी है।
کسی نے کہا تھا علامہ شفیع گنجوی صاحب پڑھا کرتے تھے ہزاروں میں 72 تھے تسلیم اور رضا والے، ہزاروں میں 72 تھے تسلیم اور رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا، ارے دوائے مرض اشیاء پنج تن کے در سے ملتی ہے، دوائے مرض اشیاء پنج تن کے در سے ملتی ہے، اس زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، زمانے میں یہی مشہور ہے دار الشفا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ ہے خدا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، کسی دنیا والے نے کیا مدد کر دی تھی، شعر سنو بھائی، حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، وہ یہ خود مشکل کشا ہے، وہ یہ خود مشکل کشا ہے اور تھے مشکل کشا والے، حقیقت میں خدا ان کا ہے اور یہ 67 نمبر پر کون سا نام آیا تھا؟ دامن میں 72 کے نائب 7-8 ٹکٹ آیا تھا، جو کرو میرے کول ہوتے تو میں پیسے دیتا تھا، سلامت رہو ہے ہوتا سننا، تو دسیا بندے نے باہر تسی سارے نیڑے بیٹھے ہے گئے اتوں والا عشق دے چلے نمبر لے گئے اگلے بندہ ہے نمبر گا لب پہ جب ان کا نام ہوتا ہے بات بنتی ہے کام ہوتا ہے، جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کا اونچا مقام ہوتا ہے، پاس والے یہ راز کیا جانے دور سے بھی سلام ہوتا ہے، وہ بازی لے گیا دور والے حضرت ہور، حضرت 68 نمبر کے نام آیا حضرت ہور، ادھروں نکل کے ادھر آئے، ادھر کھڑے سی ادھر آئے، انہیں ابن سعد کو کیا تو امام پاک کو شہید کرے گا، انہوں نے کہا ساڑھی مجبوری ہے، انہوں نے کہا پتہ ہے تو جانتا ہے کون ہے، انہوں نے کہا جانتا کون ہے، تو جانتا ہے نبی کا نواسہ ہے، ہاں نبی کا نواسہ ہے جانتا ہوں، ان کا مقام جانتا ہے، ہاں جانتا ہوں، ان کی عظمت جانتا ہے، ہاں جانتا ہوں، ان کی رفت جانتا ہے، ہاں جانتا ہوں، ارے نبی نے کاندھوں پر سفر کرایا جانتا ہے، ہاں جانتا ہوں، ساری باتیں کرنے کے بعد اور نے کہا سب کچھ جانتا ہے پھر بھی انہیں شہید کرے گا، اس نے کہا کی کریے اسی کلمہ تے نبی دا پڑھیا ہے، غلام کی اسی حسین نے وہی بات جو آج پولیس والے کرتے ہیں بالکل انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کی کریے کلمہ بھی نبی دا پڑھیا ماننے غلام بھی حسین نے ماننے پر تنخواہ تو یزید دیتا ہے نا، انہوں نے کہا تنخواہ یزید دیتا ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، آج بھی پولیس والے آئی نہیں کہتے کیا کرے جی ہماری تو نوکری کا مسئلہ ہے، ایک گل کوئی آج بھی تے نہیں اسی تواڈے سامنے تے لبیک والے سن نا، اوے اس فوج دے سامنے تے امام حسین سی تساں ساڈی کی پرواہ کرنی ہے، اور اگلے امام حسین کی پرواہ نہیں کیتی تساں ساڈی کی پرواہ، لیکن جسے اللہ ہدایت دے، اور نے کہا تو سب کچھ ماننے کے بعد پھر شہید کرے گا، انہوں نے کہا مجبوری ہے، تنخواہ تو یزید دیتا ہے، اور ادھروں نکلیا اس فوج چایا، انہوں نے کہا تو یزید کو لو تنخواہ لے کسا حسین دے ٹکڑے دے اور ایک جانشاران حسین بنا، اور جب جانشاران حسین بنا تو کیا ہوا، ہائے 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 شفیع گنجوی صاحب پڑھا کرتے تھے رحمہ اللہ تعالی، یہ نعرہ اٹھتا تھا، یہ نعرہ اٹھتا تھا یزیدی لشکر سے جب ہر نکلا، یہ نعرہ اٹھتا تھا
کو ترجیح دی. حضرات علی بکار اب میں ایک مسئلہ اور ثابت کرنا چاہتا ہوں. باپ کا ملازم ہو, باپ کا ملازم ہو, بجلی کی تاریں ٹھیک کرتے کرتے مر جائے, اگلے کہتے ہیں ساری زندگی اسی پیسے دیاں گے ساڑھے محکمے نال وفا کی تھی. پولیس کا ملازم ہو, آن ڈیوٹی مر جائے, آن ڈیوٹی, اگلے کہتے ہیں اسے بچے نو نوکری بھی دیاں گے, انہوں سالانہ پینشن بھی دیاں گے, دیگر برآت بھی دیاں گے. کیوں؟ آدھے نے محکمے نال وفا کی تھی ہے. فوج دا بندہ مر جائے, آدھے نے فوج محکمے نال وفا کی تھی ہے, پیسے بھی دیاں گے, ساری زندگی قدر بھی کریں گے, تصویر بھی لاؤں گے, بڑی بڑی جگہ تے شہیدہ دی قدر کریں گے. کیوں؟ آندے نے جی محکمے نال وفا کی تھی ہے. میں کیا اپنے دل تے ہاتھ رکھ کے فیصلہ کرنا, محکمے نال وفا کرے اگلے نہیں بھولتے. جی محکمے نال وفا کرو اگلے نہیں بھولتے, نسلہ پہ یاد رکھنے میں. کہ کوئی گل ہو جائے نا, ارے شہیدہ دا پتر ہے, محکمہ کہتا ہے شہیدہ دا پتر ہے, قدر کی جاتی ہے. وہ محکمے نال وفا کرو تے اگلے مول پاندے نے تے میدان کربلا دے وچ جنہاں رسول دے نواسے نال وفا کیتی ہے انہاں دا درجہ کی ہوئے گا. سبحان اللہ, اچھی کر کے بول سبحان اللہ. محکمہ نال وفا کرو تے اگلے آندے نے بلے بلے یار جنہاں وفا ہی حسین نال کیتی ہوئے ہے تے محکمے تے جان دیو تے آندے نے بلے بلے تے جنہاں جان ہی حسین تے دتی ہوئے. انہوں نے پتا سی حسین دا مقام کی ہے بھائی, جان دینا سوکھا نہیں ہوتا, جان تاں ہی دتی جاتی ہے جدوں پتہ ہوئے اگلے دا مقام کی ہے. وہ جانتے سن حسین دا مقام کی ہے, وہ جانتے سن حسین دی شانہ کی ہے, وہ جانتے سن حسین دی عرفت کی ہے, وہ جانتے سن امام حسین دا درجہ کی ہے. انہوں نے پتا سی سرکار سجدے چھوڑ تو امام نستیاں نستیاں اگر حضرت نبی کریم دی پشت پہ آ جان, انہوں نے پتا سی جڑا نبی دے سجدے لمبے کرا لوے اودا مقام کی ہے, جڑا نبی دی نمازاں طویل کرا لوے اودا مقام کی ہے, جڑا نبی دے سجدیاں نوں طویل کرا لوے اودی شان کی ہے. وہ جانتے سن, انہوں نے رتبہ پتا سی. بعض نویں صحابی آتے سن نا, نویں صحابی مسجد نبی دا ماحول انہوں نے پتہ نہیں سی ہوتا نا, نماز پڑھ رہے ہوتے سن, نماز پڑھ رہے ہوتے سن, حسنین کریمین مسجد چ آ جانا. حضرت علامہ عبداللہ اشرفی صاحب تسی مسئلہ بیان کر دیو اپنی مسجد وچ بیٹھ کے کہ نماز عمل کثیر نہ کرو, نماز عمل کثیر ہو جائے تو نماز جڑی ٹوٹ جاتی ہے. بعض صحابہ دوروں آتے سن نا, مسجد نبی دا روز دا ماحول تے انہوں نے پتہ نہیں سی نہ ہوتا. یہ مسجد نبی دا ماحول تے ابو بکر کو پتہ ہے, مسجد نبی دا ماحول تے حضرت عمر کو پتہ ہے, مسجد نبی دا ماحول تے مولا عثمان کو پتہ ہے, مسجد نبی دا ماحول تے مولا علی کو پتہ ہے نا. انہوں نے پتہ نا, روز پڑھتے رہنا سرکار دے پیچھے, جڑے باہروں آتے سن نماز دا ٹائم ہو جائے سرکار مصلی دے نماز پڑھا رہے, انہوں نے ماحول دا نہیں سی پتہ ہوتا نا. اللہ اکبر, نماز ہو رہی ہوگی نا, نماز حسنین آ جانا, جدوں نماز ہو رہی حسنین آ جانا. واہ 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 واہ. آج بھی بچے پیو نماز پڑھتا پہ ہوئے نا, پتر کٹ دے کے بچے تو پسندیدہ مشغلہ ہے. یقین کرو پیو گھر نماز پڑھتا پہ ہوئے پسندیدہ مشغلہ دیکھیا بچیاں دا, انہاں کٹ کے آنے ہی آنا. بعض اوقات تے رکوع سمیت ہوتے بچے پہ وہ ٹنگیا پہ نال ہنستا بھی پیا ہے, میں آپ کو صرف جناب دھوکہ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ کیوں باقی ہے آج تک, ان بچوں کے دل میں کون ڈالتا ہے؟ اس لیے تو نہیں کہ رب حسین کی اداؤں کو بھی باقی رکھتا ہے, رب حسین کی اداؤں کو بھی باقی. اور مسجد نبی کا ماحول پتہ نہیں سی نہ ہوگا, پتہ نہیں نویں صحابہ نماز ہو رہی ہوئے, حسنین کدی ادھروں انج کدی ادھروں انج کدی ادھروں انج کدی ادھروں انج ہے تے سیدھا حضور دی پشت تے جڑے صحابہ نویں آن نا انہوں نے تو پتہ ہوتا نہیں سی. حدیث شریف میں آتا ہے صحابہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے نا, کوئی نیا صحابی آتا, جب بچے آتے تو صحابی ہاتھ یوں کر کے روکنا چاہتا کہ یہ بچے کون آ گئے اور یہ کس کے بچے ہیں اور یہ مسجد میں آ گئے. انہوں نے پتہ نہیں سی ہوتا. جو برابر والا صحابی ہوتا نا, انہوں تو پتہ ہوتا سی, وہ صحابی کا ہاتھ ناپ کے تھلے کر کے مصطفیٰ نے اجازت دیتی ہوئی ہے. بڑا ہولی بولے ہو, یقین کرو ہولی بھی چاس نہیں آئی, اور اینڈ دے تھلے کر
یہ منظر دیکھا ہوگا مسجد نبوی میں، اپنے ایمان سے بتاؤ، جب یہ منظر روز دیکھتے ہوں گے وہ پھر امام پر اپنی جان نچھاور نہیں کریں گی، ان کی اولادیں پر امام پر اپنی جان نچھاور نہیں کریں گی. انہیں پتا تھا مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ مقام کیا ہے، وہ جانتے تھے کہ میرا بادشاہ حسین ہے. کہ میرا بادشاہ، اگلا لفظ تسی کہنا میرا بادشاہ. اندر آلے باہر آلے سجے آلے کھبے آلے سارے بھی آواز آنی چاہیے بڑی ارے میرا بادشاہ حسین ہے، دین کی پناہ شہید کر بنا بد نسل بلکہ اس سے بھی بے شمار ہے. ارے ملک ریزل، ارے ملک ریزل، تم ذرا خبر میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، پتا چلے گا میرے پتہ لگے گا، تو نہیں پتہ لگے گا، تو بھی پتہ لگنا ہے، تسی بھی قبر چلو پتہ لگے گا. تو شاعر سی نا انہیں کہا تو پتہ لگنا نا ساڑھے کو ہونے پوچھ لے قبر ساڑھے نال کی ہونا ہو نہیں. شعر سننا بھائی. میرا بادشاہ، اگلا جملہ تو آنا سارے میرا بادشاہ. منو پتہ لگنا تو بھی تو پتہ لگے گا، کسی بھی خبر چلو انہیں کہ ساڑھے کرو ہونی کچھ لے ساڑھے نال کی ہونا. قضا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی. انہیں کہ تو کہنا ساڑھے پتہ لگے گا، ساڑھے کرو ہونی کچھ لے سیدھے مرن کو بعد ہوئی زندہ گئے. قضا کے بعد پھر مجھے کتاب سے مجھے نجات مل گئی. سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما، میں نے کہہ دیا حسین ہے میرا بادشاہ. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل سنت بنایا ہے. اپنے مقدروں پر ناز کرو کہ خدا نے تمہیں الحمدللہ اہل سنت بنایا، اور تم نے ہمیشہ اہل بیت اطہار کی بھی بات کی اور تم نے صحابہ کی بھی بات کی. اللہ تعالیٰ جان سارے قرآن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے میری اور آپ کی یہ حاضری مغفرت کا ذریعہ بنا دے.